औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह अहकाफ़ आज हम शुरू कर रहे हैं और पारा नंबर 26 है, उसका पहला रुकू आज हम देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। हरूफ मुक़त्तात से सूरत का आगाज़ हो रहा है। ये किताब कुरान अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाले की तरफ से भेजी गई है। तो अहकाफ़ हकफ़ की जमा है। इसके लफ्ज़ी माने हैं रेत के लंबे लंबे बुलंद टीले, लेकिन इस्तिलाहन ये सहराए अरब के जनूबी मगरबी हिस्से का नाम है जहाँ उस वक्त कोई आबादी नहीं और बजुज़ रेत के टीलों के और कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन कदीम ज़माने में यहाँ कौम आद आबाद थी, जिसकी तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा गया और जिसको अल्लाह ताला ने इसकी नाफरमानी की पादाश में आंधी का अजाब भेजकर नीस्त तो नाबूद कर दिया था। चूँकि इस सूरत में इसी बड़े हादसे का जिक्र है, इसलिए इसका नाम अहकाफ़ मुकर्रर हुआ। ये सूरत भी बाइत्तफ़ाक़ जमहूर मक्का में नाजिल हुई थी और सरकश कौम यानी कुफ़ार कुरैश को कौम आद की तबाही और बर्बादी याद दिलाकर खौफ दिलाने के लिए नाजिल हुई थी। ये इन 7 सूरतों में से जो हामीम से शुरू होती हैं 7वीं और आखिरी सूरत है। इस सूरत का और इस अच्छा हर हामीम ये हम पहले खैर देख चुके हैं। हर हामीम जो है जहन्नुम के किसी दरवाज़े पर होगी और अल्लाह ताला से अर्ज़ करेगी कि या अल्लाह जिसने मुझे पढ़ा और मुझ पर ईमान लाया इसको इस दरवाज़े से दाखिल ना करना। मौजूदा तरतीब के लिहाज से कुरान पाक की 114वीं सूरतों में से 46वीं सूरत है, मगर बाहिसाब नज़ूल इसका शुमार 88 है। यानी कुरान पाक की 87 सूरतें इससे कबल नाजिल हो चुकी थी और 26 सूरतें इसके बाद नाजिल हुई। इस सूरत में 35 आयात 4 रुकू हैं। इस सूरत का ज़माने नज़ूल नबूवत के 10वें साल के आखिर या 11वें साल की इब्तदा बयान किया गया, जो इस तारीख़ी वाक़े से मुतय्यन होता है। जो इस सूरत के आखिरी रुकू में जन्नात के आने और कुरान सुनकर इससे मुतासर होने का वाक़या ज़िक्र फरमाया गया। हदीस और सीरत की किताबों में लिखा है कि यह वाक़या यानी जन्नात की एक जमात का हाज़िर होना, कुरान पाक को सुनकर इससे मुतासर होकर अपनी कौम जन्नात में जाकर ईमान और इस्लाम की तबलीग करना उस वक्त पेश आया था जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने क़याम मक्का के ज़माने में ताइफ बग़र्ज़ तबलीग और दावत इस्लाम की तशरीफ़ ले गए थे और बज़ाहिर वहाँ से नाकामी और खस्ता हाली के साथ वापस मक्का तशरीफ़ ला रहे थे कि रात के वक्त नखला के मुकाम पर आपने क़याम फरमाया था और सुबह की नमाज में बाआवाज़ बुलंद कुरान करीम पढ़ रहे थे कि जन्नात की एक जमात का उधर से गुज़र हुआ और वो कुरान सुनने लगे, जिसका मुफस्सल बयान सूरत जिसमें 29वें पारे में 29वें पारे में डिटेल से आया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ताइफ की मुश्किल हालात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी और हदीस में मनकूल है जिसका उर्दू तर्जुमा देखें कि अल्लाह मैं अपनी कमज़ोरी, बेबसी और बेचारगी और लोगों की निगाह में अपनी बेकदरी की फरियाद तेरे हजूर में करता हूँ। ए अरहमुर राहिमीन, तू सारे ही कमज़ोरों का रब है और मेरा रब भी तू ही है। तू मुझे किसके हवाले कर रहा है कि ऐसे बेगाना के हवाले जो मुझसे तराश रो होकर पेश आए या किसी दुश्मन के हवाले जो मुझ पर काबू पा ले। अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं तो मुझे किसी मुसीबत की परवाह नहीं है, मगर तेरी तरफ से आफ़ियत मुझे नसीब हो जाए तो इसमें मेरे लिए ज़्यादा कुशादगी है। मैं तेरी ज़ात
کہ اس نور کی پناہ لیتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں اور جو دنیا اور آخرت کے معاملات کو درست کرتا ہے۔ مجھے اس بات سے بچا لے کہ تیرا غضب مجھ پر نازل ہو یا میں تیرے عتاب کا مستحق ہو جاؤں۔ تیری ہی رضامندی کی طلب ہے، حتیٰ کہ تو راضی ہو جائے، اور نیکی کرنے یا بدی سے بچنے کی طاقت مجھے تیری ہی طرف سے ملتی ہے۔ تو ظاہر ہے وہ دکھ کا ٹائم تھا جب طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زیادتی کی، اور اللہ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، اور اس وقت بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اتنا طیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر آپ کہیں تو میں ان دو پہاڑوں کے درمیان میں ان کو کچل دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ یہ ثقفی قبیلہ تھا، اور دعا کی تھی کہ اللہ ان کی نسلوں میں سے کوئی ایسا دیندار پیدا کرنا جو دین اسلام کے عروج کا سبب بنے۔ اور پھر ہسٹری میں تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے محمد بن قاسم ثقفی اسی قبیلے سے آئے، برصغیر کی ان کی فتوحات جو تھیں وہ لازوال تھیں۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی کو اتنا دکھ دے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین تھے، پورے جہاں کے لیے رحمت بنا کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا ان کو۔ لیکن امت کے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر اپنے گھروں میں، معاشرے میں امن اور سکون چاہتے ہیں تو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا چاہیے۔ تھوڑا سا صبر آخرت میں انسان کا درجہ بلند کر دے گا انشاءاللہ۔ اگلی آیات کو دیکھیں، آیت نمبر 3 سے لے کے آیت نمبر 6 تک۔ جی، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامۃ وهم عن دعائهم غافلون وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو ان کے درمیان میں ہے حکمت کے ساتھ ایک میعاد معین کے لیے پیدا کیا، اور جو لوگ کافر ہیں ان کو جس چیز سے ڈرایا جاتا ہے وہ اس سے بے رخی کرتے ہیں۔ آپ کہیے کہ یہ تو بتلاؤ جن چیزوں کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، مجھ کو یہ دکھاؤ کہ انہوں نے کون سی زمین پیدا کی، یا ان کا آسمان میں کچھ ساجا ہے، میرے پاس کوئی کتاب جو اس سے پہلے کی ہو یا کوئی اور مضمون منقول ہو اگر تم سچے ہو۔ اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود کو پکارے جو قیامت تک بھی اس کا کہنا نہ کرے، اور ان کو ان کے پکارنے کی بھی خبر نہ ہو، اور جب سب آدمی جمع کیے جائیں تو ان کے دشمن ہو جائیں اور ان کی عبادت ہی کا انکار کر بیٹھے۔ تو دیکھیں آخرت کی بات آ رہی ہے، یہ زمین، آسمان اور سب کارخانہ جو ہے، جتنی بھی کائنات کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں بنایا اس کو، بلکہ کسی خاص غرض مقصد کے لیے پیدا کیا اور نہایت اعلیٰ حکمت اور بہترین تدبیر کے ساتھ بنایا، جو ایک معین میعاد اور مقررہ وعدے تک یوں ہی چلتا رہے گا یہاں تک کہ اس کے نتیجے سے ظاہر ہوا، اور اسی نتیجے کو آخرت کہتے ہیں۔ اگلی آیات کو دیکھیں، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔
اور جب ہماری کھلی کھلی آیتیں ان لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو یہ منکر لوگ اسے اس سچی بات کو کی نسبت جب کہ وہ ان تک پہنچتی ہے یوں کہتے ہیں کہ یہ سری جادو ہے۔ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شخص نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا؟ آپ کہہ دیجئے اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہوگا تو پھر تم لوگ مجھ کو خدا سے ذرا بھی نہیں بچا سکتے۔ اور وہ خوب جانتا ہے کہ تم قرآن میں جو جو باتیں بنا رہے ہو میرے اور تمہارے درمیان میں وہ کافی گواہ ہے، اور وہ بڑی مغفرت بڑی رحمت والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کوئی میں انوکھا رسول تو ہوں نہیں، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے، اور نہ یہ معلوم کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے۔ میں تو صرف اسی کا اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کے ذریعے آتا ہے، اور میں تو صرف صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ آپ یہ کہہ دیجئے کہ تم مجھ کو یہ بتاؤ کہ اگر یہ قرآن من جانب اللہ ہو اور تم اس کے منکر ہو، اور بنی اسرائیل میں سے کوئی گواہ اس جیسی کتاب پر گواہی دے کر ایمان لے آئے اور تم تکبر ہی میں رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بے انصاف لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ یہاں پہ دیکھیں ان مشرکین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہی مشرکین کے متعلق یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنے انجام کی کچھ فکر نہیں، کسی نصیحت پر کان ہی نہیں دھرتے، بلکہ یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں جن میں بالکل سچی سچی باتیں بتائی جاتی ہیں تو یہ اسے جادو اور سحر کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ ایام جاہلیت میں عرب اپنی طاقت و قدرت سے بڑھ کر ہر چیز کو سحر کہتے تھے، چونکہ قرآن مجید کی خوبیاں، اس کی فصاحت و بلاغت، اس کے مضامین کی لطافت، اس کے اثرات اہل زبان ہونے کے سبب کفار و مشرکین کے ذہن میں آتی، اور وہ اس کو اپنی طاقت اور قدرت سے بالا پاتے کہ ایسے مضمون اور الفاظ سے وہ عاجز ہیں تو الزام لگاتے کہ یہ کلام تو سحر ہے، اور بعض مشرکین اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ الزام لگاتے کہ معاذ اللہ یہ کلام تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنا لائے ہیں اور اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کفار و مشرکین کے اس الزام کی تردید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین فرمائی جاتی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس کے جواب میں ان سے کہہ دیجئے خدا پہ جھوٹ لگانا، افطرا باندھنا انتہائی جرم ہے۔ یہاں پہ 3 سوالات ہیں۔ رکوع نمبر 1، پہلا سوال ہے احقاف کی وضاحت کریں۔ دوسرا سوال ہے آخرت کسے کہتے ہیں، آیت نمبر 3۔ تیسرا سوال ہے ایام جاہلیت میں سحر کی وضاحت کریں، آیت نمبر 7۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور تمام امت مسلمہ کو اس کتاب قرآن پاک پر ایمان کے ساتھ اس کا سچا اور پکا اتباع بھی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس کتاب کا اور اپنے احکام کا اور شریعت کا اور اپنے رسول پاک کا سچا احترام نصیب فرمائے تاکہ ہم کو آخرت میں فلاح نصیب ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔